سکینہ الوداع، سکینہ الوداع، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی۔ اللهم صل على محمد صل على محمد صل على محمد صلوات اللهم صل على آل محمد وجل فرجهم۔ ہو گئی ختم جفا، اصغر بے شیر کے ساتھ، ہو گئی ختم جفا، اصغر بے شیر کے ساتھ، خود ستم رویا ہے، میلے میلے کے گلے تیر کے ساتھ، ہو گئی ختم جفا، اصغر بے شیر کے ساتھ، دوڑتے جاتے ہیں شہ اکبر دلگیر کے ساتھ، دوڑتے جاتے ہیں شہ اکبر دلگیر کے ساتھ، زور چلتا نہیں تدبیر کا، تقدیر کے ساتھ، ہو گئی ختم جفا، ننگے پالے گئے بیمار کو تا شام لائیں، ننگے پالے گئے بیمار کو تا شام لائیں، بیڑیاں رو
کی زنجیر کے ساتھ ہو گئی ختم جفا کس میں دم تھا جو ردا لیتا سر زینب سے کس میں دم تھا جو ردا لیتا سر زینب سے ہائے عباس سے دلاور نہ تھے ہم شیر کے ساتھ ہو گئی ختم جفا بعد مرنے کے بھی باچی سے نہ زندہ چھوٹا بعد مرنے کے بھی باچی سے نہ زندہ چھوٹا ہائے کیا ظلم ہوا دختر شبیر کے ساتھ ہو گئی ختم جفا اصغر بے شیر کے ساتھ خود ستم رویا ہے مل مل کے گلے تیر کے ساتھ ہو گئی ختم جفا فاتحہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد سکینہ الوداع سکینہ الوداع شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ جا رہی ہے حسین کی بیٹی جا رہی ہے حسین کی بیٹی آخری رات ہے سکینہ کی
شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ یہ جو گردن پہ ہے رسن کا نشان ساتھ تربت میں اس کے جائے گا کوئی رباب سے کہہ دے اب یہ چہرہ نظر نہ آئے گا آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی پاس بابا کے جانے والی ہے اب تماچے نہ کوئی مارے گا قبر میں تو غموں کی ماری کے کوئی گوہر نہیں اتارے گا جا کے تربت میں چین پائے گی آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی ہے جناب عامر کی پوتی انتہائی سے پہ ہے غریبی کی عالم ہو گیا تاری سانس رکنے لگی ہے بچی کی ریسماں تو کھول دو اس کی ریسماں تو کھول دو اس کی آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں گا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی رونے والی کی چلتی سانسوں کو آج اس طرح روکا جاتا ہے بند ہو جائے شور گریا کا سارے شب
شبیر لایا جاتا ہے ملاقات باپ بیٹی کی آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی ہائے شور یہ بیڑیوں کا کہتا ہے کوئی اٹھتا ہے کوئی گرتا ہے خبر یہ غریب بھائی کو دم بہن کا نکلنے والا ہے ابھی لے گی یہ آخری ہچکی ابھی لے گی یہ آخری ہچکی آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی ہائے رو کے سجاد خود سے کہتے تھے کیسے میت اٹھاؤں گا اس کی قید زنجیر میں ہے ہاتھ میرے قبر کیسے بناؤں گا اس کی بے کفن جائے گی بہن میری آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی کیسا منظر تھا قید میں اکبر چار جانب تھا شور گریا کا لا کے سجاد نے سکینہ کی گود میں سر جو رکھا بابا کا سر شبیر سے صدا آئی آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی
داغے بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی کھائے تماچ شمر کے جب تک کہ کھا سکی سن کم تا دکھ بہت نہ برداشت سن کم تا دکھ بہت نہ برداشت روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی آخر جبر دیکھ آخر جبر دیکھ مدقیا دل میں سما گیا تھا جو شمر لئی کا ڈر سوتے میں کانپ یہ کہتی تھی رات بھر فریاد چھینتا گئے گوہر شمر بدے گوہر آتا ہے نکات بجا کے میں زینب پی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے سجاد بھائی دیکھو گل گرا جب پیاس لگتی روکے چچا چوں پکارتی دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی جینے سے تنگوں کے خدا کو پکار کہتی تینے چچانا امام امم رہے رلوانے کو دورے رونے کو زندہ سے کہتی تھی کبھی وہ اسیر غم ہو جائے گا کل تیرا مہمان کم میت کسی کی ننی سے نکلے گی صبح آدم بانوں سے خطاب کبھیتا بچا ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں اماں لٹو گیا تو جب کا اب کیا لٹوں گی مار نہیں زر نہیں رہا اکبر نہیں رہا علی اصغر نہیں رہا رہنے کو قید خانہ ملا گھر نہیں رہا ہاتھوں میری اسمام دیوان دولت کون سی جسے زندہ میں کونگے رونا تھا جس کرو رونا تھا جس کرو جس کرو
سب کو مبارک کرے خدا مرتے ہی میرے قیس سب کنبہ ہو رغا جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا جنت کو امروا مدینے کو جنت کو امروا مدینے کو گل ہو سکینہ لے کے بلا سب کی مر گئی حیدر کی بہت مشکل حیدر کی بہت مشکل آسان کا آ گئے فاتحہ اللهم صل على محمد وآل محمد بولی ماں کیا ہوا سکینہ کو غشے کیوں آ گیا سکینہ کو غشے کیوں آ گیا سکینہ کو کیوں یہ خاموش ہو گئے آ کر کس نے کیا کہہ دیا سکینہ کو کس نے کیا کہہ دیا سکینہ کو کیا خبر اس کو کیا ہوا بیٹا دیکھو اب ذرا سکینہ کو دیکھو اب ذرا سکینہ کو نا شکایت اب تماچوں کے نا حسن کا گلا سکینہ کو رسن کا گلا سکینہ کو آئے غربت میں چین کر مجھے سے لے گئے کیا خدا سکینہ کو لے گئے کیا قضا سکینہ کو بانو سے دم بدم یہ سکینہ کا دا بیان کیسا مکان ہے کہ ہوا تک نہیں جا دیکھوں گے کس طرح سے بھلا شکل آسمان ہے زمین تک نظر آتی نہیں اما سب کی جان خدا ہی بچائے گا سب کو بھی کیا چراغ جلایا نہ جائے ایسی دیر لگی ہے تو
بس ہو چکے حیات میں جانتی ہوں آج کے شب کو شب وفات سوتے دل کسی نے بابا تمام رات عادت میرے بگاڑ گئے جب چمگل ہوئے تو گھبرا کے رو کے بجنے کے آواز ناگار ہوشیار بھائیو یہ پکارے نگاہ بھاگے سے تو نہ بچے گے کسی تڑپے دلو رب سے جو دہ چند ہو گیا زندہ کا دل کی طرح بند سوئی تھی کوئی دم کے بندہ سو قطار دیکھا یہ کعبہ ہے سلطان نامدار پہلا ڈھونڈتے اٹھے وہ دل بگار جھک جھک کے دیکھتے تھے کہتے تھے غضب بابا کدھر کھڑے مجھے بابا کدھر کھڑے تیسو برام یتیم کے باتوں پنو اگر روتے تھے پاسبان بھی منہ ڈھانپ ڈھانپ کر ناگا گئی عزیز کو اس حال کی خبر مچلے وے دکتر سلطان پر فریاد کر رہے ہیں عجب اضطرار ہے بابا کو دیکھنے کے لیے بے قرار کچھ گھڑی ہوئے تھے سکینہ لگایا اتنے میں واہ ہوا جو درائے گلوں کی بات پہلے ضیائے حسن شہنشاہ حق شنار روشن و مکان جو مدد دوڑے حرم سے سجاد اٹھ کھڑے ویتا سے سجاد اٹھ کھڑے ویتا سے بیٹی
سلیمان مور کے مپخوب کیے انس کے کلام غچا گیا کہ لائے قضامت کا پیام لپٹے سر پدر کے کجے جا تامو پمو کے دے اس کے بچے گائے ہوئے اس کے بچے گائے ہوئے دم نکل سکتے دل سے نہ جائے گا ماہ سال فیضان پاس بانوں سے جا کر کیا سوال دے دو کوئی چراغ تو ایسا اور روشنی میت پڑے ہوئے اندر مکان میت پڑے ہوئے اندر مکان صلوات اللہم صلی اللہ بانو کی دلربا سکینہ جا چل بسی ملخا سکینہ چل بسی ملخا سکینہ جائے صدقے ہوتی ہے تم پماؤ اٹھو کہنا میرا سکینہ جائے کہنا مانو میرا سکینہ جائے درد کانوں کا کیسا ہے بولو مجھ سے بولو ذرا سکینہ مجھ سے بولو ذرا سکینہ جائے ہائے زندانے شام میں تجھ کو آ گئی کیا قضا سکینہ جائے آ گئی کیا قضا سکینہ گل پڑے گیا حسین کی پیاری نے کی قضا بانوں نے نفس دیکھی تو پایا نہ دم ذرا چلائی صدقے جاؤ مجھے دے گئی دغا اپنی کہنا میری اپنی کہنا میرے سنے ہائے اصغر کو کچھ پیام بھی میں نے دیا نہیں تم چل بسی اور اماں تم چل بسی اور اماں نے
اماں کی پیاری زبان کو کھول، لائی ہوں شربت میری پیاسی دہا کو کھول، مارو رہی غدید گوگر فشاں کو کھول، میں ماں بدے گلے میں ماں بدے گلے تنا در دادی کڑے گی بی بی کی زلف سوال لوٹو یہ پٹا لوٹو یہ پٹاوا اصغر کی بھولی باتیں سناو نثار ماں، اکبر کا ذکر کر کے رلاو نثار ماں، سیلی کا نیل ماں کو دکھاو نثار ماں، بابا کو جا کے در پر بابا کو جا کے در پر بلاؤ، ماتم کے غلغلے غینا رونے کے جوش ہے، بی بی جو خاموش، بی بی جو خاموش، تم نے جو شام سے میرے زانو پر سر دھرا، میں سمجھتی کہ کانوں کا کچھ درد کم ہوا، آئی گیا سونے کو خود میری میں لقا، اس درد لا دوا کی خبر تھی نا، اس درد لا دوا کی خبر تھی نا مت آباد گود کی تھی میری خالی کرنے کو، سوئی تھی آج میرے بی بی ماں، سوئی تھی آج بات میرے اکبر جدا نہ ہوتے تھے بابا سے ایک دم، اصغر سے اور تم سے بغل تھا میرا غم، اب نا امید ہو گئے دونوں طرف سے غم، دکھیارے میرے دکھی صدا، دکھیارے میرے دکھی صدا، تقدیر کیسی پھر گئی مجھ خستہ حال کی، وہ 6 مہینے کے گئے، وہ 6 مہینے کے گئے حال کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین، اللہم عجل فرجا وسہل مخرجا واجعلنا من اعوانہ وانصارہ والتابعین لہ، واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صلوات پڑھیں حضرات۔
سورہ مبارک صف کی آیتوں پر روزانہ ہماری گفتگو ہوتی ہے. کل وقت سے کافی پہلے ممبر مل گیا تھا، آج وقت کے کافی بعد ممبر ملا ہے. الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. ہوتا جتنا ہمارا وقت ہوتا ہے روزانہ اترنے کا وہی وقت آج بھی رہے گا. لہذا میں خلاصہ ہی کر دوں کہ مسلسل مجلسیں پے در پے ہیں، ان سب کا خیال کرتے ہوئے کافی مختصر ہی گفتگو رہے گی آج کی ہماری. میں پہلے ہی واضح کر دوں، کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ بالکل آخری دن ہے اور گفتگو مکمل نہیں ہوئی ہے. لہذا کسی اور موقع کے لیے ہم انشاءاللہ اس سے رکھیں. عزیزان گرامی، سورہ صف کی یہ 2 آیتیں روزانہ پڑھی گئی ہیں، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اللہ نے جس میں تجارت کا ذکر کیا، صاحبان ایمان سے خطاب کر کے یہ کہا کہ ہم تمہیں ایسی تجارت بتائیں گے جو عذاب علیم سے تمہیں بچانے والی ہے. اور وہ تجارت کون سی ہے؟ تؤمنون باللہ و رسولہ. سب سے پہلی شرط اور سب سے پہلا اس کا مرحلہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان ضروری ہے. اس ذیل میں بتایا گیا تھا، قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ بھی پڑھی گئی تھی جس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ کس طریقے سے پیغمبر کے آنے کی بشارت سن کر آئے. پیغمبر کا دور جیسے ہی آیا انہوں نے انکار کر دیا. فلما جاءہم، جب ان کے پاس رسول آ گیا، کتاب آ گئی، ما عرفوا کفروا بہ، پیغمبر کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، اسے پہچانا. عزیزان گرامی، یہ لفظیں ہیں قرآن کی کہ وہ جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں اس سے بہتر رسول کو پہچان لیا تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا تھا پیغمبر کا، قرآن کا. تو اللہ نے ان پہ فلعنت اللہ الکافرین، اللہ نے ان پہ لعنت پڑی کہ ان پر لعنت ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی کا انکار کر دیا. اور اس کے بعد قرآن کی وہ معروف ترین لفظیں کہ جہاں یہ کہا گیا بے سمجھترو، کتنی بدترین تجارت کی ان لوگوں نے، اپنے نفسوں کو کتنا برا حال اور کتنی بری منزل پر پہنچا دیا کہ انہوں نے اسے بیچا تو دنیا کے لیے بیچ دیا. اور وہیں اس کے بعد منافقین کا بھی تذکرہ ہوا تھا کہ جس میں اللہ نے کہا ان کی تجارت کب انہیں فائدہ دینے والی ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کا پورا خطبہ ہے دیدانے کے جیسے متقین کی صفتیں حضرت نے بیان کی ہیں ویسے منافقین کی بھی صفتیں بیان کی. گفتگو درمیان میں آ نہ سکی، اگرچہ کہ اسے کوشش کی گئی تھی کہ اس کے کچھ الفاظ پیش کیے جائیں، انشاءاللہ کسی اور موقع کی رکھیں. آج کا موقع بھی نکل گیا. آپ اندازہ کیجئے گا نہج البلاغہ میں دونوں خطبات کو آپ ایک ساتھ دیکھیں. صاحبان ایمان جن کی صفتیں اگر دیکھنا ہوں تو وہ مولا کائنات کے کلام میں دیکھیں. متقیوں کے صفات برجستہ کو پہچاننا چاہتا ہے وہ مولا کائنات کے کلام میں دیکھیں. کیونکہ علی سے بہتر اور کون بتائے گا؟ یا قرآن بتائے، یا پیغمبر اکرم بتائے، یا مولا کائنات بتائے. کیونکہ متقی اسی وقت متقی کہلائے گا جب امام المتقین کے در پر چلا آئے گا. متقی اس وقت صاحب تقویٰ کہلائے گا جب امام المتقین کی محبت اس کے دل میں آئے گی. تو ایک طرف آپ نے وہ بھی صفتیں بتائیں، اس کے بعد ایک اور خطبہ ہے کہ جہاں پر آپ نے منافقین کی صفتوں کو بتایا کہ انہیں پہچانو، ان کا عالم کیا ہوتا ہے، ان کا عالم کیا رہتا ہے. جو قرآن کی وہ آیتیں اور مولا کائنات کا یہ ارشاد، اگرچہ کہ وہ ارشاد سنایا نہیں گیا، کافی طویل گفتگو کیونکہ ایک ایک لفظ اس کا اتنا بہترین ہے جو قیامت تک آنے والی انسانیت کو سبق دے رہا ہے. ویسے ہی جیسے قرآن نے انہیں یہ سبق دیا کہ دیکھو اپنے آپ کو اگر پہچاننا ہو تو قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھو ایک آئینے کی طرح، اب اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھتے چلے جاؤ. یہاں تک کہ امام کا ارشاد بھی حدیث میں بھی ہے، اگر کوئی واقعاً پہچاننا چاہتا ہے اس کا ایمان کیسا ہے تو قرآن کی آیتوں کو دیکھتے جائے. اب چاہے یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہوں یا سورہ فرقان کی آیتیں ہوں یا سورہ رعد کی آیتیں ہوں، ان آیات
میں اپنے آپ کو دیکھتے چلے جائے، کیا وہ اس راستے پر چل رہا ہے جس راستے پر قرآن نے چلنے کا حکم دیا ہے؟ کیا اس میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو خصوصیات قرآن تقسیم کر رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے سب سے بہترین حسن و حسنہ سیرت عمل، ہمارے لیے بہترین سیرت اگر کسی کے وہ ائمہ طاہرین کی ہے. جیسے روزانہ ہم یہ جملہ عرض کر دیتے ہیں، اگر کوئی سیرت اہل بیت کو دیکھے پیغمبر سے لے کر ہمارے امام تک، ایسے لگے گا مجسم قرآن ہے جو بیان کر رہا ہے، مجسم قرآن ہے جو تفسیر پیش کر رہا ہے، مجسم قرآن ہے جو چل رہا ہے، مجسم قرآن ہے جو آ رہا، چاہے کسی بھی میدان میں ہو. یہاں تک کہ اسے واضح کیا گیا عزیزان گرامی، باقاعدہ ائمہ کی حیات طیبہ پیغمبر سے لے کر ہمارے امام تک ایک ایک لمحے کو قرآن کی آیتوں کے ساتھ پیش کیا گیا. اگر کوئی قرآن کی اس آیت کو پہچاننا چاہتا ہے پیغمبر کے اس رویے کو دیکھے، قرآن کی اس آیت کو دیکھنا چاہتا ہے مولا کائنات کے اس کردار کو دیکھے، قرآن کے سورے کی تفسیر دیکھنا چاہتا ہے کربلا مولا کی طرف دیکھے، قرآن کو پہچاننا چاہتا ہے ائمہ کی حیات طیبہ کو دیکھے. اس کی وجہ یہ ہے اہل بیت سے ہٹ کر کوئی قرآن نہ سمجھا سکتا ہے، نہ کوئی قرآن سمجھایا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. اور اتنی آسانی کے ساتھ، اتنے بہترین انداز میں کہ ہمیشہ کے لیے تاریخ نے ان باتوں کو محفوظ کر لیا اور یہ بتلا دیا کہ دیکھو قرآن صرف پڑھ کر یہ قرآن کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں. بے شک قرآن فائدہ دیتا ہے، مگر کب؟ جب اہل بیت کے در سے لیا جائے. قرآن شفا دیتا ہے، مگر کب؟ جب قرآن ناطق سے حاصل کیا جائے. قرآن ہدایت کرتا ہے، مگر کب؟ جب جان قرآن سے ہدایت لی جائے. قرآن ظلمات سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے کے جاتا ہے، مگر کب؟ جب نور مطلق کے پاس چلے آئے. یہ ساری سچائیاں ہیں جسے پیش کیا گیا، اور یہی آیہ کریمہ کافی ہے. هل ادلکم علی تجارت، کیا تمہیں ایسی تجارت نہیں بتائی جائے کہ جو تمہیں عذاب الہی سے محفوظ رکھے؟ کیسا عذاب؟ عذاب علیم، دردناک عذاب سے تمہیں بچانے والی آیت ہے، دردناک عذاب سے بچانے والی تجارت ہے. پہلا مرحلہ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان محکم ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، پیغمبر کے دور میں بھی ایسے تھے جنہوں نے آ کے کہا ہم آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں. پیغمبر کے سامنے آ کے کرے ہم آپ پہ ایمان لے کے آئے. اللہ نے کہا یار ہمارے حبیب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافق ہے، یہ ایمان لے کے نہیں، نہ تمہیں رسول مانتے ہیں نہ تم پر ایمان لے کر آئے، یہ ہم القاذبون، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں. کہ انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں ابھی کفر بیٹھا ہے، ان کے دلوں میں ابھی بت بیٹھے ہیں. جب تک ان کا دل بتوں سے پاک نہیں ہوگا ایمان کا نور روشن نہیں ہو سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. تو ایسے ہی ہے. یا عرب نے آ کے کہا ہم آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، فوراً آیت نازل ہو گئی کہ نہیں انہوں نے تو صرف کلمہ پڑھا، ابھی ان کا ایمان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان جناب سلمان جیسا ہونا چاہیے، ایمان جناب ابوذر جیسا ہونا چاہیے، ایمان جناب مقداد جیسا ہونا چاہیے، ایمان جناب عمار جیسا ہونا چاہیے، جن کا عالم یہ تھا کہ اس راہ میں چاہے مشکلات آئیں، چاہے کتنی آفتیں آئیں، ہمیں قبول ہے، کیونکہ یہ کانٹے جتنے بچھائے جا رہے ہیں یہ ان پھولوں سے بھی زیادہ نرم باریک ہیں جو ایک گلستان میں ہوتے ہیں. کہ رائے حق میں اگر کانٹے بچھائے جاتے ہیں مومن اسے کانٹے نہیں سمجھتا ہے، اسے گل سمجھتا ہے، صحرا کو گلستان سمجھتا ہے، تپتا ہوا ریگستان بھی ہو تو اسے نخلستان سے بہتر سمجھتا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. اور اس کے ساتھ یہ دوسری شرط یہ لگائی تجاہدون فی سبیل اللہ، رائے خدا میں جہاد کرنا، رائے خدا میں جہاد کرنا. کچھ تھا
تقاریر میں جملہ گیا، جہاد صرف وہ نہیں ہے کہ انسان تلواری نکال کے جائے، ہتھیار نکال، ایک جہاد وہ ہے بے اموالکم، اپنے مال کے ذریعے سے کرو، اپنے مال کے ذریعے سے دین کی تقویت کا باعث بنو، راہ خدا میں اپنا مال نکالو، یہ تمہارا جہاد ہے۔ ایک جہاد قلم کے ذریعے سے ہے تاکہ پتہ چلے کہ ایسا نہ ہو کہ حق پہنچایا نہ جائے بلکہ اسے پہنچاؤ۔ ایک جہاد زبان کے ذریعے سے ہے تاکہ تمہاری زبان حق بولتے رہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کے دور کا یہ بہترین واقعہ، مکہ میں قرآن نازل ہونے کا یہ دور ہے کہ جہاں ایک کے بعد ایک آیتیں نازل ہو رہے ہیں۔ سورہ رحمان نازل ہوا، پیغمبر اکرم نے کہا کون ہے جو جا کر مسجد الحرام کعبے کے پاس اس کی تلاوت کرے؟ اٹھ کے کھڑے ہو گئے عبداللہ ابن مسعود، کہا یا رسول اللہ میں جا کے، دیکھیے یہ جہاد ہتھیار نہیں ہے، کہا یا رسول اللہ میں کھڑا ہوں، میں جا کر اس کی تلاوت کروں گا، کہا انجام جانتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ انجام کی پرواہ مجھے نہیں ہے، آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے گا عزیزان گرامی، سوال وہ کرتے ہیں اطاعت کی منزل میں جن کا ایمان ابھی مستحکم نہیں ہوتا ہے۔ جن کا ایمان مستحکم ہوتا ہے وہ سوال نہیں کرتے ہیں، آگ میں کود پڑتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد رسول جی جناب عبداللہ ابن مسعود بہترین خان، غلام کائنات کے چاہنے والے، پیغمبر اکرم کے چاہنے والے۔ یہ ساری گفتگو میں خلاصہ کرتے تیزی سے آگے وہ وقت میں انشاءاللہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے کون ہے جو جا کے یہ آیتیں پڑھے گا؟ کیا رسول اللہ میں پڑھوں گا؟ ابھی پیغمبر کی بھی سواری مکہ ہی میں بھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، کتنے کم لوگ ہیں، کتنے مختصر سے کلمہ پڑھنے والے، ایک ایسے ماحول میں کہ جو ماحول قاتل بنا ہوا ہے، جو ماحول ہر طریقے کے ظلم کرنے کو صحیح سمجھ رہا ہے، ان کے نزدیک کلمہ پڑھنے والوں کو ستانا بہترین کام ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو اذیت دینا ان کے نزدیک ایک سب سے اچھا کام ہے۔ قتل و غارت گیری ہو، چاہے اذیت ہو، معاشی طور پہ پریشان کرنا ہو یا معاشرتی طور پر انہیں تنگ کرنا ہو، ان کے نزدیک اچھا ہے۔ ویسے ماحول میں وہ جا کر کھڑے ہوئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ساری آیتیں ایک کے بعد ایک پڑھنا شروع۔ جیسے ہی ان کی آواز بلند ہوئی، کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ انہوں نے وہی کلمے پڑھے ہیں جو ابو طالب کا بھتیجا پڑھا کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے گا، جیسے کفار نے یہ جملہ کہا، عبداللہ کا بیٹا جو پڑھا کرتا، یہ وہ کلمے پڑھے، فوراً سب کے سب ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں اتنا مارا کہ زخمی ہو گئے، غش کھا کے گر پڑے۔ اس کے باوجود ان کی زبان سے یہ آیتیں رکی نہیں، تلاوت ہوتی رہی، پھر ہوش میں آئے پھر تلاوت کر رہے ہیں، پھر ہوش میں آئے پھر تلاوت کر رہے ہیں، کہا چھوڑ دو ختم ہو جائے گا، یہ مر جائے گا۔ پیغمبر اکرم کے پاس آئے، آپ نے ارشاد فرمایا کیسے پایا؟ کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں گے تو پھر سے جا کے تلاوت کروں گا، یا رسول اللہ پھر سے جا کے میں تلاوت کروں گا۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہتے یہ وہ مجاہد ہے جس نے بتلا دیا کہ جہاد کے لیے صرف ہتھیار ہی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اگر حق کی تائید میں زبان کھولی جائے یہ زبان ہتھیار سے زیادہ کام کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد یہ زبان آتی ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا، ایک واقعہ اور، حالانکہ واقعات تحلیل کے ساتھ میں سنانا چاہتا تھا عزیزان گرامی، لیکن مجالس کی کثرت اس کی رعایت کرتے ہوئے ایک اور واقعہ کہ جہاں انہوں نے تلاوت کی ہے قرآن صامت کی، ایک اور جگہ ہے جہاں قرآن کی تلاوت کی گئی مگر قرآن ناطق کے فضائل کی، قرآن ناطق کے فضائل کی۔ حجاج، خدا اس پہ لعنت اور عذاب نازل کرے، کتنا ظالم، کتنا بدترین، کتنوں کو اس نے قتل کیا، کتنوں کو اس نے زندان میں ڈالا، یہاں تک کہ خود مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ ساری دنیا کے ظالموں قاتلوں کو ایک پھڑے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک حصے میں، اور اس ملعون کو ایک حصے میں رکھا جائے تو وہ ہلکے ہو جائیں گے، یہ بھاری رہے گا۔ اب آپ سوچ سکتے کتنا بڑا یہ ملعون تھا۔ اب اندازہ کیجئے گا اس کا عالم یہ تھا، بغیر قتل کیے ہوئے اس کے منہ سے نوالا نہیں اترتا تھا، اس کا دن نہیں گزرتا تھا، اس کا دن شروع نہیں ہوتا تھا، اس کی رات شروع نہیں ہوتی تھی جب تک کہ کسی سادات کو قتل نہ کرے، کسی علی کے چاہنے والے کو قتل نہ کرے۔ اس کا کام ہی یہی تھا کہ جس کی زبان پر مولا کائنات کا نام ہے اسے قتل کر دیا جائے۔
اس کے گھر اس کی جائیداد کو غرق کر لیا جائے، اسے تباہ و تاراج کر دیا جائے، زندان میں رکھا جائے، تو اس عالم میں کہ زندان میں نہ لباس صحیح ہو نہ کھانا ہو، کچھ بھی نہ ہو، ایک ہی جگہ، جیسے کسی جگہ پہ مختلف لوگوں کو ٹھوس دیا جاتا ہے ویسے ہی ان لوگوں کو رکھ دیا جائے تاکہ اذیت ہو۔ اس کے دربار میں ایک نہیں دو نہیں متعدد مرتبہ ایسے چاہنے والے نظر آئے جنہوں نے مولا کائنات کی فضیلتوں کو ببانگ دوحل بیان کیا۔ عزیزان گرامی، یہ کون سی طاقت ہے جو ان کی زبان کھول رہی ہے؟ یہ کون سا حوصلہ ہے جو ان کا حوصلہ بڑھا رہا ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے؟ کیوں وہ جانتے ہیں قرآن اعلان کر چکا ہے کہ ایسی تجارت میں بتا رہا ہوں جو عذاب سے بچائے گی، ہمیشہ کی حیات دے دے گی۔ اور یہ تجارت وہ تجارت ہے کہ جہاں اپنے آپ کو قربان کر دو محبت علی کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد آپ اندازہ کیجئے، یہاں تک کہ جناب کمیل کو پکڑ کے لایا گیا، گرفتار کیا گیا۔ کتنے بہترین ہے۔ کل بھی ایک واقعہ جناب کمیل کا ہم سب نے سنا، جہاں پر آپ اندازہ کیجئے گا کتنا یہ سب کے سب اپنے کردار سے قیامت تک کے لیے چمک رہے ہیں۔ یہ صرف ان کے نام نہیں ہے بلکہ یہ وہ شمع ہے جو کتنوں کو اندھیروں سے روشنی میں لے کر آ رہی ہے، اور ہر ایک کو بتا دے رہے، صرف ہنستے بولتے ہوئے نکل جانا اور یہ کہنا تم صاحب ایمان و کافی نہیں ہے۔ اس راہ پہ ثابت قدم رہ کے بتاؤ، اس راہ پہ ثابت۔ کتنا سن ہے ان کا؟ 90 سال سے زیادہ کا سن ہے۔ جب انہیں لایا گیا دربار میں، آپ سوچے ایک ضعیف انسان، ایک سن رسیدہ انسان، اور ایک ایسے ظالم کے سامنے کھڑا ہے، پیشانی پہ بل نہیں ہے، ایسے لگ رہا ہے کوئی ایک بہادر میدان میں اتر کے آ گیا ہے۔ یہ تاریخ کی ایک سچائی ہے عزیزان گرامی۔ آپ دیکھ لیجئے گا، ائمہ کا مقام تو بلند ہے، اہل بیت کا مقام بلند ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی قیاس نہیں کر سکتا ہے۔ ائمہ کے چاہنے والوں کا عالم یہ تھا کہ حکومتیں انہیں زنجیروں میں جکڑ کے لاتی تو ایسے لگتا تھا دربار قیدی بنا ہوا ہے، زنجیروں میں جو ہے وہ آزاد ہے۔ دربار قیدی بنا ہوا ہے، جو زنجیروں میں ہے وہ آزاد ہے۔ کیونکہ سوال کرنے والے سوال کرنے کے لیے سوچتے تھے کیا پوچھا جائے، کس طریقے سے پوچھا جائے، کیسے انہیں متوجہ کیا جائے، لیکن وہ اکیلے کھڑے ہوتے تھے کہ جو چاہے پوچھ لو، ہمیں تو پہلے ہی بشارت مل چکی ہے، ہمیں تو پہلے ہی بشارت مل چکی ہے، ہمیں تو پہلے ہی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے تو سب کچھ تیار ہے، تمہارے لیے تو سب کچھ موجود ہے۔ کیوں؟ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن نے اس تجارت کو بتا کے یہ کہہ دیا کہ تم کامیاب ہونے والے ہو، اللہ نے تمہیں کامیاب کیا۔ کیا سورہ توبہ کی آیتیں ہم سب کے سامنے نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ مومنوں سے ان کا مال بھی خرید رہا ہے، ان کی جان بھی خرید رہا ہے، اور اس کے عوض میں جنت دے رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کا یہ معروف ترین جملہ ہے کہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها، تمہارے نفس کی قیمت پروردگار عالم نے جنت رکھی ہے، اس سے کم پہ تم سودا ہی نہ کرنا، اس سے کم پر تمہارا سودا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے تمہارے نفس کی قیمت رکھی ہے، اللہ نے خود تمہارے نفسوں کی قیمت رکھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب قرآن اعلان کر رہا ہے، مولا کائنات نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے، اور پھر کھلے طور پر اس سے کم پر تو کوئی سودا ہی نہ ہو، اس سے کم چیز پر کوئی قانع ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارا نفس اللہ خریدنا چاہتا ہے۔ تو انسان خود سوچے ان نفوس کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا جس کا خریدار خدا ہے، ان نفوس کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا کہ جس کا خریدار خدا ہے۔ میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ میں دوستوں کے لیے مثال دوں، جناب کمیل کا واقعہ ہے، اسے بھولا نہیں ہوں میں، اسی کے ساتھ اختتام پہ آ جاؤں گا عزیزان گرامی، تاکہ آج روزانہ کی طرح وقت میں ختم ہو۔ آپ اندازہ کیجئے گا کوئی بھی چیز ہو، ہم اپنے گھر کے لیے لینے جائیں یا کسی اپنے لیے لینے جائیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ چیز آلودہ ہو یا خراب ہو تو ہم خریدتے ہیں؟ ہرگز نہیں خریدتے ہیں۔
معلوم ہے ہمیں کہ ہم قیمت دے رہے ہیں تو اس قیمت میں بہترین شے ہمارے پاس آنا چاہیے. تو جب ہماری فانی دنیا میں ہم سب اتنا خیال کرتے ہیں، وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو رب العالمین ہے. کتنے با طہارت وہ نفس ہوں گے جس کا خدا خریدار ہے. صلوات پڑھے محمد کتنے وہ پاکیزہ نفس ہے جس کا خدا خریدار ہے. اور اس شے پر یعنی تمہارے نفسوں کی قیمت خدا نے جنت رکھی ہے، اس سے کم پہ تم سودا نہ کرنا. کس کا ارشاد ہے؟ مولا کائنات کا ارشاد ہے. عزیزان گرامی، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جب بھی کاروبار ہو تو جتنا قیمت ہے وہ تو آ جائے چیز کی، فائدہ بھی ہو جائے. اور کئی موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر یہ ہم سب سنتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں کہ نہیں بھائی جتنا خرچ کیا تھا اتنا ہی واپس آ گیا، یعنی جو چیز کی قیمت تھی جتنے میں لیا تھا اتنے میں ہی بیچ دیا ہے. تو کئی یہ ساری چیزیں ہم سب دیکھتے ہیں. یعنی معاملہ یہ ہے کہ اب اس سے زیادہ کا معاملہ ہے. ایک منزل یہ ہے نفس کی قیمت جنت ہے، ایک منزل یہ ہے کہ اس سے زیادہ قیمت ہونا چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی قیمت بھی ہو، نفس کی قیمت آ گئی تو اس کا مطلب جو چیز تھی اس کی قیمت آ گئی ہے. فائدہ کہاں سے ملے گا؟ فائدہ کہاں سے ملے گا؟ تب بھی قرآن نے لفظیں رکھی ہیں. قرآن نے کہا وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ مومنوں اور مومنات سے وعدہ کر رہا ہے ان کو جنت دے گا. تو یہ جنت تو اس کے نفس کی قیمت ہو گئی ہے. فائدہ کہاں سے ملے گا؟ کہ رضوان من اللہ اکبر. نفس کی قیمت ہے جنت، فائدہ ہے رضا پروردگار. صلوات پڑھے محمد آل محمد. فائدہ ہے رضا پروردگار. خدایا یہ نفس کی قیمت بھی ہے، فائدہ بھی ہے. کوئی تو ایسا معاملہ نظر آنا چاہیے کہ جہاں پر نفس کی قیمتیں بھی ہوں، نفس کے لیے فائدہ بھی ہو، اور پھر ایسا فائدہ اولین میں کسی کو ملا نہ آخرین میں کسی کو ملا. عجب نہیں جواب دے آ جا اس تاریک رات میں جب رسول چلے گئے، علی بستر رسول پہ سو گئے. جب رسول چلے گئے علی بستر رسول پہ سو گئے. کہ ہو کیا رہا ہے؟ کہ یہاں بھی ایک تجارت و سودا ہو رہا ہے، یہاں بھی تجارت و سودا ہو رہا ہے. کیسا سودا ہو رہا ہے؟ نفس علی کا خریدار خدا ہے. اب قیمت میں جنت نہیں دی جا رہی ہے، جنت کو بانٹنے کا اختیار دیا جا رہا ہے. صلوات پڑھے محمد قیمت میں جنت کو بانٹنے کا اختیار دیا جا. کیوں؟ ہماری مرضی علی کی مرضی ہے، علی کی مرضی ہماری مرضی ہے. اب یہ قیمت ایسی ہے دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی ہے، دنیا سوچ بھی نہیں سکتی ہے، دنیا بتا بھی نہیں سکتی ہے. وہی بتائے جو قرآن نے بتایا، روایات نے بتایا ہے. اس لیے تو کہا خدا کو دیکھ نہیں سکتے ہو، اہل بیت کے در پہ آ جاؤ، زیارت خدا ہو جائے گی. عزیزان یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا جہاں اللہ ہم سب کو جو زیارات سے بار بار مشرف کرے. روایتوں میں ہے کہ جو آ گیا کربلا میں ایسے جیسے عرش پر آ گیا ہے. خدا کو تو دیکھا نہیں جا سکتا، نہ جسم ہے نہ جسمانیت ہے، نہ اشارہ ہے نہ سمت ہے. سوچ بھی نہیں سکتا کوئی خدا ایسا ہوگا، کیونکہ جو سوچے گا وہ بھی فکر کی پیداوار ہوگا، خدا نہیں ہوگا. فکر کی پیداوار خدا نہیں ہوتی ہے، فکروں کو پیدا کرنے والا خدا ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد علی. تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بتانے والا ہے تو بتانے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ بتانے والا مولا کائنات کی ذات ہے. اب آپ اندازہ کیجئے گا، آ کے دربار میں کھڑے ہیں، آؤ مربوط کرتے ہوئے اختتام پر آؤ. عزیزان گرامی دربار میں کھڑے ہیں، لایا گیا ہے. دربار والے سوچ رہے ہیں کہ سوال کرے تو کیا سوال. ایک سن رسیدہ انسان، 90 سال سے زیادہ اس کا سن ہے، لے کر آیا گیا ہے. گھبراہٹ کے کوئی آثار نہیں ہے،
عزیزان گرامی، یہی حال جناب قنبر کرا، یہی حال سعید ابن جبیر کرا، یہی حال اور بھی چاہنے والوں کرا جن کے پیشانیوں پہ کوئی شکن نہیں پڑی تھی کہ ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، یا ہمارے لیے اتنا اذیتوں کا بازار گرم کر دیا، کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو خوش ہو رہے تھے. جتنی تکلیفیں بڑھتے جائیں گی اتنا محبت شدت سے کھل کے آئے گی. جتنی تکلیفیں بڑھتے جائیں گی اتنا ان کی محبت شدت کے ساتھ سامنے آئے گی. کہا تمہیں لایا گیا ہے، جانتے ہو کیوں لایا گیا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں کیوں لایا گیا ہے. بالکل ایسے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، آپ اندازہ کیجئے کیسا یہ جہاد ہے. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم و انفسکم. اپنی جان ٹھیک ہے، میدان میں جا کے لڑنے والا مجاہد ہے، اس کے لیے بڑی منزلیں اور ثواب بیان کیا گیا. یہ مجاہدین کو پہچانے. ایک وہ پیغمبر کے دور میں جو کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے، یہاں تک کہ اذیتیں دی گئی، مارا گیا، زخمی کر دیا گیا، لہو لہان کر دیا گیا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. ایک یہ چاہنے والا آگے کھڑا ہے، تمہیں لایا گیا ہے، معلوم ہے کیوں لایا گیا ہے؟ کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا کہتے ہو، مجھے پتا ہے تم کیوں لے کر آئے ہو. مجھے اس لیے لے کر آئے ہو کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں. یہ ایک جملے کے لیے پورے واقعے کی زحمت دی عزیزان گرامی جو اب بیان کیا جناب کمیل نے. سارے واقعے ہیں، ساری چیزیں ہیں. کا ایک شرط ہے، تمہاری جان بخش دی جائے گی، تمہاری جان بخشی جائے گی. ایک شرط ہے، علی کو چھوڑ دو. آپ اندازہ کیجئے گا، زندگی اتنی بڑی، صاحب سر ہیں، دربار دشمن کا ہے، کوئی ہمنوا نہیں ہے کہ جو ان کی تعریف کرے یا ان کے ساتھ دے یا ان کے لیے آ کے کھڑا ہو. ٹھیک ہے، دشمن کہہ رہا تمہاری جان بخش دی جائے گی، چلے جاؤ، مگر شرط یہی ہے کہ تم چھوڑ دو، اعلان کر دو. وہ جملہ میں دہرانا نہیں چاہتا عزیزان گرامی جو واقعے میں ذکر ہوا ہے. اب جو جواب دیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے پتہ چل گیا کہ جہاد کسے کہتے ہیں، رائے حق میں ثابت قدم رہنا کیسا ہوتا ہے. کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. کہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ تمہیں تو اپنی زبان سے کہنا ہے کہ علی سے میں جدا نہیں ہو سکتا ہوں. آج جملہ سنے عزیزان گرامی، علی سے میں جدا ہو ہی نہیں سکتا ہوں. کہا کیسے نہیں ہو سکتے ہو؟ کہا میری روح کا نام علی ہے. میری میری روح کا نام ہی علی ہے. میری سانسیں چلتی ہیں علی کی وجہ سے، میری رگوں میں خون دوڑتا ہے علی کی محبت میں. کہ میں الگ ہو ہی نہیں سکتا ہوں. کہا قتل کر دیے جاؤ گے؟ کہا منظور ہے، کیونکہ یہ ایسی تجارت ہے، ادھر تو نے خنجر چلایا، ادھر رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں. صلوات پڑھے محمد رال. یہ ادلکم علی تجارت، آؤ میں تمہیں بتاؤں کیسی تجارت ہے. یہی وہ کردار ہے جسے کربلا والوں نے پیش کیا ہے عزیزان گرامی، جسے سید الشہداء کے چاہنے والوں نے پیش کیا ہے. چوتھے امام کی ایک دعا ہے عزیزان گرامی جس میں مجاہدین اور ان لوگوں کی صفتیں بیان کی ہیں. حضرت نے جو میدان جنگ میں جاتے ہیں ان دعاؤں کے فقروں کو دیکھیں آپ، اور قرآن کی الفاظ کو دیکھیں. ایسے لگے گا جیسے اصحاب سید الشہداء ہیں جو مجسم تفسیر بن کے آ گئے ہیں. اصحاب سید الشہداء ہیں جو مجسم تفسیر بن کے آ گئے. تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے، حسین بتا رہے ہیں دیکھو یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہاری جگہ ہے، یہ تمہاری منزل ہے. اب رضائے خدا کیسے دے رہے ہیں؟ کہ میں راضی ہوں، میرا خدا راضی ہے. یہ منزل اصحاب سید الشہداء کی. کل کا جملہ دوہرا کر بس اختتام پہ آؤں عزیزان گرامی. اصحاب، انصار، چاہنے والے، میدان میں جا کر درجہ شہادت پہ فائز ہونے والے، یہ سارے بیویاں ہیں، وہ مائیں ہیں. ہر ایک کا کردار ایسا ہے دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی ہے. انہی میں کردار ان بچوں کا بھی ہے جنہیں تماچے مارے گئے تھے، ان بچوں کا بھی ہے جنہیں تازیانے مارے گئے. عزیزان ساری گفتگو سمیٹ دی میں نے. آپ اندازہ کیجئے گا شہزادی کا تذکرہ ہوگا، زری اٹھائی جائے گی. یہ کردار ایسا ہے اس کا جواب کوئی نہیں لا سکتا ہے. کل گفتگو یہی ختم ہوئی تھی نا کہ در خیمہ پر باپ کو رخصت کرنے بیٹی کھڑی ہے.
یہیں پہ گفتگو کل ختم ہو گئی تھی عزیزان گرامی کہ کس طریقے سے میرا امام آ کر ایک ایک سے رخصت ہو کے چل رہا ہے. پہلے بیٹے سے رخصت ہوئے تو یہ کہا میرے لال میرے چاہنے والوں سے میرا سلام کہنا. بہنوں سے رخصت ہوئے تو کہا خدا حافظ سارا قافلہ آپ کے حوالے ہے. جب سب سے رخصت ہو کے در خیمہ پر آئے ہیں بیٹی نے دامن پکڑ کے کہا بابا سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی, بابا سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی. یہ کہہ کے گریہ کرنے لگی, اپنے ہاتھوں سے آنسو پوچھ کر یہ جملہ کہا بی بی نہ رو ابھی بہت رلایا جائے گا. کس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بی بی کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام اور پھر زندان تماچے مارے جائیں گے. عزیزان گرامی جب قافلہ چلا جہاں جہاں سے جاتا دیکھنے والی عورتیں دیکھ کر یہ کہتی خدا کسی کو ایسا یتیم نہ بنا, خدا کسی کو ایسا یتیم نہ بنائے. اللہ نے غربت اہل بیت جب بازار سے قافلہ گزرا کسی نے پتھر برسایا, کسی نے پتھر برسایا, کسی نے خرمے پھینک دیے. ایک بار کی بی بی کی آواز بلند ہوئی ہم اہل بیت رسول ہیں. اللہ اکبر جزاکم ربکم, اللہ اکبر. آج بھی یہی طریقہ رائج ہے عزیزان گرامی. اگر کوئی چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا رد نہ ہو قبول ہو جائے تو یہ بیان کیا گیا اہل بیت کا وسیلہ ہے, ائمہ کا وسیلہ دے کرنا, توسل اختیار کرنا اور ساتھ میں ان دو غریبوں کا واسطہ دینا. ایک جناب علی اصغر کا, ایک جناب سکینہ کا, اس لیے کہ کیسے یہ شہید ہے, ایک کا گلا تیر سے شعبہ سے چھڑا اور ایک بی بی وہ ہے جسے تماچے مارے گئے. اللہ اکبر. کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, ایک ایک منزل ہے. اور ان ظالموں کا عالم یہ تھا تپتا ہوا صحرا, گرمی کا عالم. جب قافلے کو لے جایا جا رہا تھا یہ ملائین آپس میں پانی پیتے اور جب بچے دیکھتے ان کے سامنے زمین پر پھینک دیتے. زمین پر پانی پھینک دیتے. اللہ نے بی بی کی آنکھوں میں آنسو آتے, ہائے چچا. ساری منزلیں میں نے چھوڑ دی عزیزان گرامی. وہ وقت بھی آیا کہ جہاں شام کا بازار اور پھر دربار شام کا داخلہ ہے. اللہ نے غربت اہل بیت کی کیسی مصیبت ہے. ایک بار کی اس ملعون نے جو جسارت کی ہے, شہزادی نے اپنی پھوپھی سے کہا اے پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا سر ہے اور یہ ملعون گستاخی کر رہا. اللہ اکبر. آخری دو جملے, مجلس ختم ہو گئی. عزیزان گرامی یہ منزل کتنی درد کی ہے. یتیم بچی دیکھ رہی ہے, حسین کا کٹا ہوا سر تشت طلع میں لایا گیا اور اس ملعون نے جسارت کی جہاں رسول بوسے لیا کرتے تھے, جہاں رسول چوما کرتے تھے, کیسی یہ جسارت کر رہا ہے. بیٹی کا دل تڑپ گیا, ہائے میرا بابا. اللہ اکبر. یہ موقع دربار کا تھا. ایک موقع اور آیا جب باپ کے سر کو دیکھا. کب دیکھا؟ زندان کا اندھیرا تھا, رات گزر رہی ہے, بی بی کے رونے سے اہل بیت رو رہے ہیں. ظالم نے سر بھجایا, آگے بڑھ کے سر کو لے لیا, رخسارے پر رکھ دیا. اب رو رہی ہے بابا. سکینہ سو نہ سکی, تماچے مارے گئے, گوشوارے چھینے گئے. اللہ اکبر. بیل ہوتے رہے, آواز رکی, آنکھیں بند ہوئی. ثانیہ زہرا نے کہا سید سجاد میری
خاموش ہو گئی ہے. اب جو آگے بڑھے کوڑا بچا وہاں سکینہ. پریشان بچی تو خیتانے میں گٹ کے مر گئی. بچی تو خیتانے میں گٹ کے مر گئی. ظالم یزید ابر پشیمان یا حسین. ظالم یزید ابر پشیمان یا حسین. دم توڑتی ہے خاک کے نادان یا حسین. دم توڑتی ہے خاک پہ نادان یا حسین. زیدانیاں ہے ساری پریشان یا حسین. غربت خیتانہ ہے زینب کرے گی کیا؟ غربت خیتانہ ہے زینب کرے گی کیا؟ میت پر خودی پڑھتی ہے قرآن یا حسین. میت پر خودی پڑھتی ہے قرآن یا حسین. دم توڑتی ہے خاک پہ نادان یا حسین. زیدانیاں ہے ساری پریشان یا حسین. بنت شاہ کے بلا زندہ میں مر گئی ہے بنت شاہ کربلا زندان میں. رو رہے ہیں اہل بیت مصطفیٰ زندان میں. رو رہے ہیں اہل بیت مصطفیٰ زندان میں. بھولی بانوں لٹے گئی میں کربلا میں یا خدا. بھولی بانوں لٹے گئی میں کربلا میں یا خدا. اس طرح ہو دفن کا سامان بلا زندان میں. کس طرح ہو دفن کا سامان بلا زندان میں. بے کسی غربت یتیمی اور اسیری ہائے ہائے. بے کسی ہوئے بات یتیمی ہر اسیری ہائے ہائے. سر جھکائے بیٹھے زین العباد زندان میں. سر جھکائے بیٹھے ہیں زین العباد زندان میں. خاک پر میاں پڑی ہے دور ترے شابی کی. پڑی ہے دکھ ترے شابی. تم زندہ میں پوار آویلا. اٹھ گئی دنیا بے نادا. آویلا ہائے سکینہ ہائے سکینہ. ایسی سڑکوں کی ٹکنا آویلا. بیچ میں ہے لاش معصوم آویلا. گرد مسیح ہے رونق دو آویلا. 4 برس والی کے لیے سب اہل حرم ہے سینہ دنا آویلا. علمدار حسین. یارے غم خار حسین. علمدار حسین. پیر بازار حسین. علمدار حسین. پیر بازار حسین. علمدار حسین. کہا افتاد شیطان دست علمدار حسین. علمدار حسین. یار غم خار حسین.
کیا چیز یتیمی ہے پوچھو یہ سکینہ سے کیا چیز یتیمی ہے پوچھو یہ سکینہ سے ہوتی ہے کیسی غربت ہوتی ہے کیسی غربت کیسے کہے وہ ماں سے کیا چیز یتیمی ہے پوچھو یہ سکینہ سے کیا چیز یتیمی ہے پوچھو یہ سکینہ سے ہوتی ہے کیسی غربت ہوتی ہے کیسی غربت کیسے کہے وہ ماں سے کیا چیز یتیمی ہے یہ سکینہ سے کیا چیز یتیمی ہے پوچھو یہ سکینہ سے زندہ کے اندھیروں میں دم چھٹتا ہے میرا زندہ کے اندھیروں میں دم چھٹتا ہے میرا اماں بہت ہے وحشت گھر لے چلو یہاں سے کیا چیز یتیمی ہے پوچھو یہ سکینہ سے کیا چیز یتیمی ہے پوچھو یہ سکینہ سے ظالم کی اذیت سے ہے کان میرے زخمی ظالم کی اذیت سے ہے کان میرے زخمی اے بچا لیجیے اے بچا لیجیے اس شمر بدی ماں سے کیا چیز یتیمی ہے پوچھو یہ سکینہ سے کیا چیز یتیمی ہے پوچھو یہ سکینہ سے زندہ کے در پاک یہ پوچھتی تھی اکثر زندہ کے در پاک یہ پوچھتی تھی اکثر کب جائیں گے وطن کو اے بھائی ہم یہاں سے کیا چیز یتیمی ہے پوچھو یہ سکینہ سے کیا چیز یتیمی ہے پوچھو یہ سکینہ سے کیا چیز یتیمی ہے پوچھو یہ سکینہ سے کیسے ضائع کروں میں جو مجھ پر گزرتی ہے کیسے ضائع کروں میں جو مجھ پر گزرتی ہے بابا بنا ہے امو چھڑوائے جو زندہ سے کیا چیز یتیمی ہے پوچھو یہ سکینہ سے کیا چیز یتیمی ہے پوچھو یہ سکینہ سے کیا چیز یتیمی ہے پوچھو یہ سکینہ سے نندا سا ایک گدھا تھا رسی میں جو بندھا تھا نندا سا ایک گدھا تھا رسی میں جو بندھا تھا کھلواؤ اس رسن کو کہتی تھی ناتوا سے کیا چیز یتیمی ہے پوچھو یہ سکینہ سے کیا چیز یتیمی ہے پوچھو یہ سکینہ سے ہے دل پپا تھا محشر آیا تو شاہ کا سر ہے دل پپا تھا محشر آیا تو شاہ کا سر گودی میں لیے سر کو گودی میں لیے
سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے مر گئی پر نہ کبھی مر گئی پر نہ کبھی ہاتھ ہٹے کانوں سے ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے چونک اٹھتی تھی مدینے میں یہ کہہ کر بانو چونک اٹھتی تھی مدینے میں یہ کہہ کر بانو کوئی آواز مجھے دیتا ہے ویرانوں سے ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے شام جاتے ہوئے ناطے سے گری ہوں بچی شام جاتے ہوئے ناطے سے گری ہوں بچی مشک غازی کی گری جیسے کٹے شانوں سے سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے کتنے بہن اس ظالم نے اٹھائے وہ گوہر کتنی بہن اس ظالم نے اٹھائے وہ گوہر میری بیٹی کو جو پہنا ارمانوں سے سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے چونک اٹھتی تھی مدینے میں یہ کہہ کر مانو چونک اٹھتی تھی مدینے میں یہ کہہ کر مانو کوئی آواز مجھے دیتا ہے ویرانوں سے سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے مجھ کو کرتے میں ہی دفنانا سکینہ نے کہا مجھ کو کرتے میں ہی دفنانا سکینہ نے کہا مدفن مانگنا ہے بھائی مسلمانوں سے سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے